اس نے خود کو شازن کے وجود میں گم کر لیا۔ اس نے لوگوں کے طعنوں اور طنز بھری گفتگو سے بچنے کی خاطر ہر کسی سے ملنا چھوڑ دیا۔ اس نے محفلوں میں بیٹھنا ترک کر دیا۔ اسے ہجوم سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ اسے زندگی سے بھی نفرت ہو گئی تھی اور اسے عورت سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اسی لیے تو جب چاچی نے بابا کے پیر آ کر پکڑے کہ وہ مرتضیٰ سے مہوش کی شادی کر دیں تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے مزاج سے ہر رنگ سے واقف تھی۔ پھر مہوش بھی بہت روتی گڑگڑاتی رہی تھی، مگر مرتضیٰ تو واقعی پتھر ہو چکا تھا۔ تنگ آ کر چاچی نے زبردستی مہوش کی شادی کر دی۔ وقت بیتتا گیا، موسم بدلتے رہے، خزائیں اور بہاریں آتی جاتی رہیں، اور پھر ایک روز وہ پھر سے پورے 6 سال بعد اس کا ضبط آزمانے کے لیے چلی آئی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اشفا کے حسین چہرے کو مسخ کر دے، اسے جان سے مار دے، مگر ایک مرتبہ پھر بابا نے اسے اپنی محبتوں کا واسطہ دے کر روک دیا۔ انہوں نے پھر سے اسے پابند کر دیا۔ اگر تو نے میری اشفا کے ساتھ زیادتی کی، اسے تکلیف پہنچائی یا کبھی چھوڑنے کی کوشش کی تو مرتضیٰ تیرے بابا کو قبر میں بھی چین نہیں آئے گا۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بے بس ہو گیا تھا، مجبور ہو گیا تھا، اور پھر شازن کی ماں سے محبت کو دیکھ کر اسے دل پر صبر کرنا پڑا تھا۔ دستک کی آواز سن کر اس کی سوچوں کو بریک لگے تھے۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا تو سامنے مکرم کو کھڑا پایا۔ یہ صحن میں پڑا تھا میرے سائیں، میری نظر پڑی تو اٹھا لایا۔ مکرم نے ایک سبز لفافے کو اس کی طرف بڑھایا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ سائیں کھانا؟ وہ رکا۔ طلب نہیں، مرتضیٰ نے منع کر دیا تو وہ اسی مؤدب انداز میں پلٹ گیا۔ کیا ہے اس میں؟ مرتضیٰ نے بے دلی سے لفافہ چاک کیا تو بیچ میں سے 3-4 کاغذ نکالے۔ اس نے خط نما اس کاغذ پر نگاہیں جما دیں۔ تمہیں کیا کہہ کر بلاؤں؟ کوئی رشتہ تو میں نے خود نہیں چھوڑا۔ چلو اس بحث کو رہنے دیتے ہیں۔ مرتضیٰ، جب یہ خط تمہیں ملے گا میں اور امی یہاں سے جا چکی ہوں گی۔ آج رات ہم نے اسلام آباد جانا ہے اور پھر وہیں سے نکی کے پاس۔ بہت حسد محسوس ہوتا ہے مجھے تم دونوں کو دیکھ کر۔ کیا کروں، یہ میری فطرت ہے، عادت ہے، یا جو بھی سمجھ لو۔ وہ پھر آ گئی ہے تمہاری زندگی میں، میرے تمام منصوبوں پر پانی پھیر کر، مگر دیکھ لو میرا ایک بھی پلان کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے جو چاہا اور جیسے چاہا سب میری توقع کے خلاف ہوا۔ میں تو اسے خوب بھڑکا کر تم سے متنفر کر کے جھوٹی سچی داستانی سنا کے بھیجا تھا، مگر وہ پھر بھی آ گئی۔ کتنی توہین میں نے اشفا کی خود کی تھی۔ اسے یہ تک کہا کہ تم انچاہی ہو، زبردستی مرتضیٰ کی زندگی میں شامل کی گئیں۔ تمہاری ماں نے مرتضیٰ کے پیر پکڑ کر اسے منایا کہ اس کی بگڑی بیٹی سے شادی کر لو۔ کتنا زہر بھرا تھا میں نے اس کے دل میں اور ذہن میں۔ میں تو مسرور تھی کہ وہ اب کبھی پلٹ کر نہیں آئے گی، مگر وہ پھر بھی آ گئی۔ تم دونوں میری آنکھوں کے سامنے رہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے مجھے اتنی مرتبہ ٹھکرایا ہے کہ جب اشفا گئی تو میں تمہیں بے عزت کر کے بہت مسرور ہوتی رہی۔ تم میری توہین کرتے رہے اور میں تمہاری متوقع بے عزتی کا سوچ کر لطف اندوز ہوتی رہی۔ دراصل نفرت مجھے اشفا سے نہیں تم سے ہو گئی تھی، مگر اس نفرت کی لپیٹ میں اشفا بھی آ گئی۔ میں مقدر پر شاکی ہونے والی نہیں، اسی لیے طلاق کا لیبل لگوا لیا ہے۔ اب یہاں ویسے بھی رکھا کیا ہے، اس لیے میں اور امی نگی کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ امی بھی تم سے بہت شرمندہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نکی اور تقی نے اپنے حق سے بھی زیادہ زمین وصول کر لی ہے۔ شاید تمہارے اس رویے نے امی کے موڈ کو بھی بدل دیا ہے۔ اب کیا لکھوں، کچھ بچا ہی نہیں لکھنے کو۔ بس اتنی التجا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، پرانی باتیں بھول جاؤ جو اکثر تم نہیں بھلا پاتے۔
مرتضیٰ نے غم اور غصے کی ایک تیز لہر من میں اٹھتی محسوس کی۔ جن 2% کے لوگوں کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی، اشفا انہی لوگوں کے جال میں پھنس گئی، اور یہ مہوش کی باتوں میں آئی کیوں؟ براہ راست مجھ سے اس نے کیوں نہ پوچھا؟ نہ جانے کون کون سی غلط فہمیاں اس نے دل میں پال رکھی ہیں۔ مرتضیٰ کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ ساری رات وہ جاگتا رہا اور غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی صبح فجر کے وقت ثانیہ کی چہکتی آواز سنائی دی تھی، لالا بیٹی ہوئی ہے، اور وہ بھی اتنی پیاری کہ میں بتا نہیں سکتی۔ مرتضیٰ نے بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا، اور اگلا پورا ہفتہ وہ گاؤں ہی میں رہا۔ ادھر اشفا غم سے نڈھال مسلسل رو رہی تھی۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا اور اپنی 10 دن کی بیٹی پر بھی۔ اتنی اہمیت ہے تمہاری، باپ نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ شازم کو گود میں اٹھائی اسپتال سے آئی تھی، اور مرتضیٰ اور عاشر نے پورے صحن میں بھنگڑا ڈالا تھا، مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ مرتضیٰ کتنی محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تھا اور شازم کو پیار کرتا رہا، اور اب اس نے آنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ثانیہ اسے سمجھا کر تھک چکی تھی، کوئی ضروری کام ہوگا اسی لیے نہیں آ سکے۔ کام ہم لوگوں سے زیادہ اہم ہے، وہ غصے سے پھنکاری۔ ثانیہ کو اس لمحے بہت پہلے والی روتی دھوتی جھگڑا کرتی اشفا کی جھلک دکھائی دی تھی۔ 15 دن بعد مرتضیٰ کی واپسی ہوئی، اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بجائے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اشفا کو پتہ چلا تو وہ غصے سے حواس کھو بیٹھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہیں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روئے، مگر دوسرے ہی پل وہ امن کو اٹھائے دھارے سے دروازے کھولے مرتضیٰ کے کمرے میں موجود تھی۔ بہت گنہگار ہوں میں، بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے مجھ سے جس کی کوئی معافی نہیں۔ بہت غلطیاں کی ہیں میں نے، کیا اس کی سزا میری بچی کو ملے گی؟ میں جانتی ہوں میں غلط تھی، اور آپ سب کو بھی غلط سمجھتی رہی۔ میرے نزدیک سارے پاکستانی جھوٹے اور لالچی تھے جو گرین کارڈ کے لالچ میں شادی کرتے ہیں۔ جب مما نے آپ کے ساتھ اچانک میری شادی کا فیصلہ کیا تو مجھے شوق لگا۔ میں مرینا جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، اسی لیے میں انکار کرتی رہی۔ مجھے دکھ ہوا ہے کہ مما نے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ مجھے آپ سب لوگ بھی دھوکے باز اور بے ایمان محسوس ہوئے۔ مجھے یقین تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو مرینا کے ساتھ یاسر نے کیا، مگر مجھے بہت عرصے بعد اپنے خیالات اور منفی سوچوں کو بدلنا پڑا تھا، سب سے بڑھ کر مہوش کی بے رنگ زندگی اور جو آپ نے اس کے ساتھ محبت کا فراڈ کیا۔ اس چیز نے بھی مجھے کافی دکھ پہنچایا، مگر میں اس وجہ سے واپس امریکہ نہیں گئی تھی۔ اصل وجہ تو یہ بھی ہے کہ مما نے مجھے آپ سب کی نظروں میں حقیر کر ڈالا تھا۔ جب کوئی ماں باپ خود سے اپنی بیٹی کا رشتہ ڈالتے ہیں تو کیا عزت رہ جاتی ہے ان کی بھی اور ان کی بیٹی کی بھی۔ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل کی گئی ہوں۔ مما نے منت سماجت کر کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ مجھ سے اپنی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ اب جب کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نے آپ کی خاطر خود کو بدل لیا، کھانا بنانا سیکھا، گھر کے کام سیکھے، آپ کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ میری ایک غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں تھک گئی ہوں مرتضیٰ، آپ کے تلخ، کڑوے، کٹھور، سرد رویوں اور آپ کی گئی عنایتوں کا بوجھ سہ سہ کر میں ہار گئی ہوں مرتضیٰ، میں ہار گئی ہوں۔ کیا آپ اپنی بیٹی کی خاطر بھی مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور مرتضیٰ کے ہاتھوں کے طوطے کبوتر سب اڑ گئے۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پلیز اشفا، چپ کر جاؤ۔ نہیں کرتی چپ، وہ اور زور زور سے رونے لگی تھی۔
غصہ مجھے کرنا چاہیے تھا، الٹا خفا تم ہو رہی ہو۔ آپ کو کیوں غصہ کرنا چاہیے؟ وہ تنگ کر بولی۔ تم اس چیپ میوش کی گھٹیا باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی کو جہنم بنانے چلی تھی۔ کیا میں تمہارے نزدیک اتنا ہی ناقابل اعتبار تھا؟ کیا تم میرے ساتھ اپنی بدگمانیوں کو شیئر نہیں کر سکتی تھی؟ تم نے احمقوں کی طرح میری عزت کو دو کوڑی کیا اور چلتی بنی، اور بے وقوفوں کی شہزادی تمہیں اسی منحوس نے یہ پٹی پڑھائی ہے، کہتی ہے چاچی، اور چاچو نے زبردستی مجھے تم سے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں اتنا بھی نیک نہیں ہوں کہ سب کی باتیں اور بزرگوں کی جذباتی بلیک میلنگ سے متاثر ہو جاؤں۔ اور ایک بات یہ کہ میرا اور تمہارا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ کیا؟ اشفا نے حیرت سے کہا۔ مرتضیٰ اس کی گود میں کسمساتی اپنی بیٹی کو اٹھا کر چومنے کے بعد سہولت سے بیڈ پر لٹا کر پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم بہت احمق ہو۔ مجھے پتہ ہے، وہ ناراض سے بولی۔ مرتضیٰ نے اس کے کمزور زرد چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی کو چوما تو وہ قدرے دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں میری بے انعطائی اور سرد رویہ ناگوار لگتا تھا اور قربت بھی تم سہ نہیں سکتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اسے باہوں کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ مرتضیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرماتے لجاتے دونوں ہاتھوں سے دور ہٹاتے ہوئے بولی تو اس نے اپنے بازوؤں کے حلقے کو مزید تنگ کیا۔ اس پل دروازہ زور سے کھلا اور شازم بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا۔ مرتضیٰ سنبھل کر بیٹھ گیا تھا اور اشفا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شازم نے ماں کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر باپ کی طرف رخ کیا۔ مما، آپ کو کس نے ڈانٹا ہے؟ بابا نے؟ ہاں، اشفا نے رونی صورت بنا کر کہا۔ آپ نے شازم کی مما کو کیوں ڈانٹا؟ شازم غصے سے بولا تھا۔ مرتضیٰ نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میری مجال ہے جو شازم کی مما کو ڈانٹ سکوں۔ پھر مما کیوں روئی ہیں؟ انہیں گڑیا نے مارا ہے۔ مرتضیٰ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اچھل پڑا اور بولا، مما، بہنا کیسے کوٹ میں سے نکل کر یہاں آئی؟ کیا چل کر آئی ہے؟ نہیں بیٹا، یہ دوڑ کر آئی ہے۔ ہیں مما؟ اس کی تحریر سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اشفا نے مرتضیٰ کو گھور کر دیکھا۔ اس پل ثانیہ نے بھی کمرے میں جھانکا تھا۔ اگر غصے کے بادل چھٹ گئے ہیں اور روٹھنے منانے کا بھی سین ہو چکا ہے تو باہر تشریف لے آئیے، نمرا اور عامر آئے ہیں۔ ثانیہ کے شگفتہ لہجے میں سرشاری تھی جو کہ لالہ اور اشفا کو خوش مسرور دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی اتر آئی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ باہر نکلتا دیکھ کر اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی، پروردگار عالم، میرے لالہ کے ہرے بڑے گلشن کو سدا آباد رکھنا۔ اب کسی حاسد کی نظر ان کی خوشیوں پر نہ پڑے، نہ کوئی بدگمانی کی فصیل دلوں میں دوڑے کا سبب بنے۔ میرے بھائی کے آنگن میں اسی طرح پھول مہکیں، بہاریں سدا یہیں بسیرا رکھیں، خوشیوں کی عمر طویل ہو اور غم ہمیشہ کے لیے راستہ بھول جائیں۔ بیگم، کہیں تم مجھے تو نہیں بھول گئیں؟ پچھلے 20 دنوں سے یہیں ڈیرا لگا رکھا ہے، بس اب گھر چلنے کی کرو۔ عاشق کی دہائی پر وہ آنسو صاف کرتی سرت سے باہر نکل گئی تھی۔ کھڑکی میں سے جھانکتا چاند بھی اس پر مسکرا دیا تھا۔